ایمان اسی کا نام ہے، اللہ کے نبی پر اعتماد کر کے اللہ کے نبی کی تمام باتوں پر ایمان لے آنا، یقین کر لینا، اعتماد کر لینا اور اسے حق سچ مان لینا کہ اللہ ہے، دیکھا کوئی نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ایمان ہے۔ اللہ اپنی ان خوبیوں کے ساتھ ہے، ان صفات کے ساتھ ہے، ان کمالات کے ساتھ ہے، اس کو دل سے مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ بچے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو بس اوقات ایسی چیز جو بچے کی نظر میں بری ہو ہم احتیاط کرتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے۔ جب مسلمان کا ایمان بڑھیا ہوتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی خلوتیں اس کی جلوتوں سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہیں، اس کی تنہائیاں مجموع سے زیادہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ بن دیکھے ایمان لے آنا اور بن دیکھے اللہ کی صفات پہ یقین کر لینا۔ اللہ کی صفات پہ اللہ حاضر ناظر ہے، نہ قانون کی رسائی ہے، نہ دنیا کی نظروں کا وہاں پہنچنا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اللہ ایسی خوبیوں والا ہے کہ میرا بگڑی کا بننا اور سنورنا اگر کسی کے اختیار میں ہے تو ایک اس ذات کے اختیار میں ہے۔ عزت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، کامیابی فلاح اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی جس کی زندگی ساری کی ساری جس ذات کے میرے سپرد ہے اور جس کو مکمل طور پہ مجھے بھی اختیار اور قدرت ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شریف آدمی باپ کے دیکھنے پر، ماں کے دیکھنے پر، دوست کے دیکھنے پر محتاط ہو جاتا ہے۔ کسی درجے ان شخصیات کی اہمیت ہوتی ہے نا، اور جس کو اللہ کی عظمت نصیب ہو جائے، اللہ کی بڑائی نصیب ہو جائے، تو یہ انہی طبیعتوں کے اندر انقلاب آتا ہے اور انہی طبیعتوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت آتی ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قانون کو تو دیکھ کے ڈرتا ہے، لوگوں کو تو دیکھ کے ڈرتا ہے، زمانے اور سوسائٹی سے دیکھ کے ڈرتا ہے۔ آج انسان لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، بہت ساری چیزیں صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بس اوقات ان گناہوں سے بھی بچتا ہے جن کے بارے میں یہ پتا ہے کہ لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور جن گناہوں کے بارے میں پتا ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ رواج پا گئے ہیں، ان سے نہیں ہچکچاتا، اس لیے کہ ان گناہوں سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اور اس کی پرواہ نہیں۔ ان گناہوں سے ڈرتا ہے جن سے لوگوں کے سامنے شرمندگی ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا، ابا کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم ان بچیوں کے ساتھ گھوما کرو لیکن رات کو نہیں، ویسے گھوما کرو، اس لیے کہ رات کو گھومو گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی ان گناہوں کی اجازت ہے اولاد کے لیے، بچیوں کے لیے اجازت ہے جو سوسائٹی سے مانوس ہو چکے ہیں، جنہیں سوسائٹی قبول کر چکی ہے، جن گندگیوں کو معاشرہ قبول کر چکا ہے، اس سے ماں باپ کی پیشانی پہ نہ بل آتا ہے نہ کان پہ جوں رونگتا ہے۔ پریشانی ان کمزوریوں اور گناہوں پر ہوتی ہے جو سوسائٹی نے اب تک قبول نہیں کیا، جسے زمانہ اب تک برداشت نہیں کر رہا۔ بیٹا شراب پی لے، معاشرے نے عمومی طور پہ اسے قبول نہیں کیا، بہت برا لگتا ہے۔ اور بیٹا نماز نہ پڑھے، چونکہ سوسائٹی نے اسے قبول کر لیا ہے، یہ برا نہیں لگتا۔ بیٹا چرس پی لے، بلکہ اب تو گھروں میں چرس کے درخت لگنے لگے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی قبول ہو رہا ہے۔ باپ کہتے ہیں بیٹے باہر نہ پینا، گھر میں پینا، اس لیے کہ باہر پیو گے تو لوگ کیا کہیں گے، گھر میں پی لینا۔ تو معاشرہ جس گناہوں کو، گندگیوں کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے،
بے حیائی، بے پردگی، بے لباسی، اور یعنی آہستہ آہستہ معاشرہ اسے قبول کر رہا ہے۔ تو جب معاشرہ قبول کر رہا ہے تو لوگ قبول کر رہے ہیں اسے۔ ہاں، وہ گناہ جو معاشرہ قبول نہیں کر رہا وہ اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ برادری سے ڈرتا ہے، سوسائٹی سے ڈرتا ہے، لوگوں کا خوف ہے، اور ایمان والے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ایمان والے کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کا بگڑنا سنورنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے تو چاہے معاشرہ اسے قبول کرے نہ کرے، اسے تو یہ خوف ہوتا ہے کہیں وہ مالک الملک وہ ناراض نہ ہو جائے۔